بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹیک آرٹ نیوز میں خوش آمدید۔ 6 مئی 2023 16 شوال 1444 ہجری بروز ہفتہ۔ ٹیک آرٹ نیوز لائے ہے سعودی عرب کے حالات اور قانون میں تبدیلیوں کی خبریں۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں خبر نامے۔ مملکت میں منشیات کے خلاف بڑے پیمانے پہ مہم جاری ہے۔ مختلف شہروں میں منشیات فروشی میں ملوث مقامی اور غیر ملکی روزانہ کی بنیاد پر گرفتار ہو رہے ہیں۔ سعودی خبرساں ادارے ایجنسی SPA کے مطابق امن عامہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ریاض ریجن کے کمشنری میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کی ٹیموں نے بڑی مقدار میں نشہ آور گولیوں کی اسمگلنگ ناکام بناتے ہوئے 7 افراد کو حراست میں لیا، جن میں 2 سعودی شہری جبکہ باقی غیر ملکی شامل ہیں۔ مختلف اداروں کے اہلکاروں پر مشتمل مشترکہ ٹیم نے مذکورہ گروہ کے قبضے سے 12,66,000 سے زائد نشہ آور گولیاں برآمد کر لیں، جو شیشہ کی پلیٹوں انتہائی مہارت سے چھپا کر اسمگل کی جا رہی تھی۔ شاہ چارلس سوم کی تاج پوشی کی تقریب آج لندن میں منعقد کی گئی، جس میں مختلف ممالک کے سربراہان اور سفارتکاروں نے شرکت کی۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی نیابت کرتے ہوئے وزیر مملکت اور رکن کابینہ شہزادہ ترکی بن محمد بن فہد بھی تاج پوشی کی تقریب میں شریک ہوئے۔ شاہ سعود ٹویٹر اکاؤنٹ پر 85 برس قبل کی تصاویر اپلوڈ کی گئی ہیں، جو 1938 میں شاہ جارج ششم کی تاج پوشی کے موقع پر لی گئی تھی۔ قومی مرکز برائے موسمیات کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مکہ مکرمہ میں گرمی سب سے زیادہ جبکہ ابہا میں درجہ حرارت سب سے کم ریکارڈ کیا گیا۔ موسمیات کے قومی مرکز کی جانب سے جاری موسمی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ سنیچر کے روز مکہ مکرمہ میں درجہ حرارت 41 ڈگری ریکارڈ کیا گیا، جو مملکت کے دیگر شہروں میں سے سب سے زیادہ تھا۔ مدینہ منورہ، بریدہ، وادی دواسر اور شرورہ میں پارہ 39 ڈگری جبکہ ریاض، جازان، القنفذہ، الولا، الحسا اور حفر الباطن میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سب سے کم درجہ حرارت ابہا میں رہا، جہاں پارہ زیادہ سے زیادہ 15 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ دوسرے نمبر پر الباحہ رہا، جہاں درجہ حرارت 16 اور القریات میں 19 ریکارڈ کیا گیا۔ طائف گلاب میلہ کی اختتامی تقریب 1.5 لاکھ افراد کی شرکت۔ طائف گلاب میلہ ختم ہو گیا ہے، جس کی اختتامی تقریب 1.5 لاکھ سے زیادہ افراد نے شرکت کی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اندرون ملک کے علاوہ بیرون ملک سے بھی سینکڑوں سیاح پہنچے ہوئے تھے۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ گلاب میلے کی اختتامی تقریب شاندار رہی، جس میں مختلف قسم کے سرگرمیوں کا اہتمام کیا گیا۔ الردف پارک میں منعقد میلہ 4800 مربع میٹر پر رقبے پر تھا، جسے 7 لاکھ گلابوں سے مزین کیا گیا۔ میلے میں مزارعین کے علاوہ گلاب کا عطر فروخت کرنے والوں کے 80 سے زیادہ اسٹال لگائے گئے۔ جدہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ انتظامیہ نے مسافروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ پرواز کے مقررہ وقت سے کم از کم 4 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہنچ جائیں تاکہ کسی قسم کی مشکلات و صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سبق نیوز کے مطابق ان دنوں مختلف ممالک سے آتے ہوئے عمرہ زائرین کی واپسی کا عمل جاری ہے۔ بڑی تعداد میں مملکت میں موجود عمرہ زائرین جدہ کے بین الاقوامی ہوائی اڈے سے اپنے ملکوں کو روانہ ہو رہے ہیں۔ بعض اوقات مسافر پرواز کے وقت کو مد نظر رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس حوالے سے جدہ ایئرپورٹ انتظامیہ نے بین الاقوامی مسافروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے سفر کو آسان اور یقینی بنانے کے لیے فلائٹ کے وقت سے 4 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہنچ جائیں۔ خیال رہے کہ عمرہ سیزن کے اختتام پر بڑی تعداد میں مختلف ممالک سے عمرہ زائرین کی واپسی کا عمل جاری ہے۔ سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز کے مطابق سنیچر 6 مئی 2023 کو سعودی ریال کا ایکسچینج ریٹ کچھ اس طرح رہا۔ پاکستان کے لیے فوری بینک 74 روپے 53 پیسے، STC پے 74 روپے 63 پیسے، تحویل الراجی 74 روپے 58 پیسے، ویسٹرن یونین 74 روپے 98 پیسے، منی گرام 74 روپے 60 پیسے اور ٹیلی منی 74 روپے 52 پیسے۔ اور انڈیا کے لیے کچھ اس طرح رہا۔ فوری بینک 21 روپے 38 پیسے، STC پے 21 روپے 35 پیسے،
تحویل الراجی 21 روپے 32 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 47 پیسے، منی گرام 21 روپے 40 پیسے اور انجاز بینک 21 روپے 46 پیسے۔ اور بنگلہ دیش کے لیے کچھ اس طرح: فوری بینک 28 ٹکا 36 پیسہ، ایس ٹی سی پے 28 ٹکا 40 پیسہ، تحویل الراجی 28 ٹکا 30 پیسہ، ویسٹرن یونین 28 ٹکا 42 پیسہ، منی گرام 28 ٹکا 32 پیسہ اور انجاز بینک 28 ٹکا 34 پیسہ۔ تو یہ تھا آج کا مختصر خبر نامہ۔ مزید خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔